بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو آج سنانے لگا ہوں یہ واقعہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور یہ انصاری نوجوان جس نے اسلام قبول کیا تھا، ایک دن یہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کوئی کام سر انجام دینے کے لیے مدینہ شہر میں نکلا۔ ایک گلی میں ایک انصاری کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نوجوان کی نظر گھر کے اندر ایک عورت پر پڑی۔ اس نوجوان نے اس عورت کو بے پردگی کی حالت میں دیکھا۔ اس نوجوان کو فوراً احساس ہوا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو اس نے بد نظری کی ہے حرام ہے، گناہ ہے۔ بہت نادم ہوا۔ اسے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان کے اس گناہ کی خبر پہنچا دی۔ وہ نوجوان اتنا نادم اور پریشان تھا اور بار بار سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جائے گا، وہ کیسے حضور پاک سے نظریں ملائے گا۔ اگر ان کے سامنے میرے اس گناہ کا احوال کھل گیا تو میں کیسے جواب دوں گا۔ وہ اسی ندامت اور شرمساری کی وجہ سے بھاگ گیا، روپوش ہو گیا اور 40 دن تک مدینہ کی پہاڑیوں میں روپوش رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا ایک غلام مدینہ کی پہاڑیوں میں روپوش ہے اور وہ مجھ سے گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ دونوں اصحاب رسول ثعلبہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ایک چراغ انہیں ملا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس شکل و صورت کا کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس چراغے نے کہا کہ تم لوگ اس نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا پھر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ شام ہوتے ہی یہ نوجوان مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ کاش دوزخ کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، کاش اس گناہ سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ دونوں اصحاب نے کہا یقیناً یہ وہی نوجوان ہے، ہمیں اس کا پتہ بتاؤ۔ چراغے نے کہا وہ یہی کہیں ہوگا، ابھی صدا لگاتے ہوئے تمہیں مل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں وہی نوجوان نظر آ گیا۔ دونوں نے جا کر ثعلبہ کو جکڑ دیا اور کہا تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جانا ہے، یہ ان کا حکم ہے۔ مگر ثعلبہ اپنے گناہ کی وجہ سے کسی صورت حضور پاک کے سامنے حاضر ہونے کو تیار ہی نہ تھا اور درخواست دی کہ مجھے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت لے جاؤ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ثعلبہ کو لایا گیا تو حضور پاک تلاوت فرما رہے تھے۔ ثعلبہ تلاوت سن کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ثعلبہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا؟ ثعلبہ نے کہا آپ سے دوری میرے گناہ کی وجہ سے ہے، میں کیسے آپ کا سامنا کرتا؟ نبی پاک نے فرمایا ثعلبہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتا دوں جس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ثعلبہ نے کہا جی حضور ضرور بتائیے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ آیت پڑھنی تھی کہ ثعلبہ پر غشی طاری ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کفن دفن کے انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ جب نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت جابر بن عبداللہ جو اس روایت کو لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل پر چل رہے تھے۔ صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ انگلیوں کے پوروں کے بل چل رہے تھے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نماز جنازہ میں میرے اللہ کے فرشتے اتنی تعداد میں اترے تھے کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ جب معاف کرتا ہے تو اتنے درجات بلند کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔